بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آئیے آج کا ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبریل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھلوا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا یہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے کہ واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبریل علیہ السلام کو رو رو کر کہیں گے کہ اے جبریل علیہ السلام، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمارے بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبریل علیہ السلام جہنم سے آ کر باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جبریل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس سے لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہے شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات سی چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہو ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں آپ کی امت کے تین لب پر لب بھر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لب میں اس امت کے خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی گناہ گار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کو بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔